بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تکبیر ٹی وی کے مولوی سیالوی صاحب گزشتہ کچھ ہفتے سے 10 سوال اپنے پروگرام میں بار بار پیش کر رہے ہیں۔ ان سوالات کا جواب جب ان کو دیا جاتا ہے تو بجائے جواب سننے کے وہ احمدی کالرز کو بار بار ٹوکتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو یہ محسوس ہو کہ احمدی کالر ان کو لاجواب کرنے لگا ہے تو سیالوی صاحب بڑی چالاکی سے اس کی کال کاٹ دیتے ہیں، اور ظاہر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا وہ خود تو بڑی ثابت قدمی سے سوال پیش کر کے جوابات کا انتظار کر رہے ہیں، مگر احمدی کالر برائے جواب دینے کے چونکہ سب کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے مجبوراً سیالوی صاحب کو اس کی کال کاٹنی پڑی۔ یہ تو مولوی صاحب کا ایک ایسا دجل ہے جس کا جواب دے انہی کو اللہ کی بارگاہ میں ہونا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں تو سیالوی صاحب آپ کی کوئی چالاکیاں بھی کام نہیں آئیں گی، اور نہ ہی وہاں پر آپ یا آپ کی چالاک ٹیم کسی فرشتے کی کال کاٹ سکے گی۔ اب ناظرین، میں آپ کو سیالوی صاحب کے جو 10 سوالوں میں سے دوسرا سوال ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سیالوی صاحب نے یہ کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی خزائن کے جلد 3 صفحہ 235 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور جو روایات ان کے علاوہ موجود ہیں وہ بیہودہ ہیں، اور اعتراض مولوی صاحب نے اس پہ یہ کیا ہے کہ کیا مرزا صاحب اپنے سابقہ عقیدہ کی وجہ سے گویا 50 سال تک خود بھی بیہودگی نہیں کرتے رہے؟ اب سب سے پہلی بات جو کہ ہر ذی عقل انسان فوراً نوٹ کرتا ہے وہ یہ کہ یہ فکرہ جس کے اوپر مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ عبارت جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 235 پر لکھی گئی ہے۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ مولوی صاحب 235 صفحوں سے پہلے کے سارے صفحوں کو ہی گول کر گئے؟ اور اگر انسان اس عبارت کو پڑھے جو کہ مولوی صاحب نے پیش کی ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کو فوراً یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مولوی صاحب کیوں سارے صفحے کھا گئے اور سیدھے صفحہ نمبر 235 پہ پہنچے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کا وہ پیراگراف جس پر مولوی صاحب کے اعتراض کی بنیاد ہے وہ تو شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا، اب ہم بخوبی ثابت کر چکے ہیں۔ تو مولوی صاحب یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ ان صفحوں کے ذکر کو تو چھوڑ ہی گئے جہاں پر حضور نے بخوبی وفات مسیح کا عقیدہ قرآن پاک سے احادیث صحیحہ کی روح سے ثابت کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مرزا صاحب نے جب اپنی اس تحریر میں یہ لکھا کہ صرف بیہودہ اور بے اصل اور متناقض روایات پر اس کی بنیاد معلوم ہوتی ہے، تو جیسا کہ میں نے ابھی یہ ذکر کیا کہ یہ فکرہ شروع ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اب ہم بخوبی ثابت کر چکے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مولوی صاحب حضرت مرزا صاحب کے ان دلائل کا جو آپ نے اس کتاب کے باقی صفحات پر پیش کیے کوئی توڑ پیش کرتے، مگر یہ مولوی صاحب چونکہ صرف اعتراض کرنے کے چیمپئن ہیں، اس لیے ان کی عقل صرف اعتراض کرنے تک ہی محدود رہی اور کچھ نہیں۔ تو کم از کم مولوی صاحب کو اتنی سی تکلیف تو گوارا کر لینی چاہیے تھی کہ یہی بات ثابت کر دیتے کہ جو روایات عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے جانے کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں، اور احمدیوں کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان روایات کو سچا مانو ورنہ ہم لگاتے ہیں تم پہ کفر کا فتویٰ، وہ روایات کیوں مستند ہیں؟ کیا وہ مستند کتابوں میں درج ہیں یا ان کے راوی بڑے مستند ہیں؟ آخر کوئی بات تو مولوی صاحب کو پیش کرنی چاہیے تھی، اور ان کو یہ بھی ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ان روایات میں تو کوئی تضاد نہیں۔ مرزا صاحب نے گویا ویسے ہی ایک بات کہہ دی ہے، حقیقت میں تو کوئی تضاد نہیں۔ مولوی صاحب نے یہ تو ثابت نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر مولوی صاحب کو یہ جرأت کیوں نہیں ہوئی؟ ناظرین کرام، اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ مولوی صاحب دعوے جتنے مرضی کر لیں، ان کو بھی اندر سے یہ پتہ ہے کہ ان روایات کی حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک
ان روایات کے مستند یا غیر مستند ہونے کا تعلق ہے تو یہی بات ان کے غیر مستند ہونے کے لیے کافی ہے کہ کسی بھی صحاح ستہ کی کتاب نے کوئی بھی ایسی روایت درج نہیں کی جس میں اس طرح کا کوئی ذکر ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی اور شخص پر ڈالی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو مولوی صاحب یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخر کیوں مسلمانوں کی وہ ساری کتب جو کہ مسلمانوں کے پہلے دور میں لکھی گئیں وہ تو اس قصے سے بالکل ہی خالی ہیں۔ اگر ہم قرون وسطیٰ میں لکھی گئی کتابوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہاں ہمیں بعض کتابوں میں اس طرح کی روایات ضرور ملتی ہیں۔ مثلا تفسیر ابن کثیر ایک بہت ہی مشہور تفسیر کی کتاب ہے، اس تفسیر کو لے لیجیے۔ اس تفسیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 158 کے نیچے جو اس آیت کی تفسیر لکھی گئی ہے اس میں اس طرح کی روایات واقعی درج کی گئی ہیں جس طرح کی یہ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، مگر وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر کوئی شخص ان روایات کو پڑھ لے تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا کہ وہ روایات متناقض ہیں تو بالکل سچ لکھا۔ مولوی صاحب آپ کو تو بڑا تیش آ جاتا ہے یہ سن کے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ متناقض روایات ہیں، مگر خدا را کم از کم اپنی مستند کتابوں کو تو پڑھ لیں، پھر ان کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں۔ اور میں مولوی صاحب پہ کیا فیصلہ چھوڑنا ہے، میں ناظرین پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ تفسیر ابن کثیر مثلا پڑھیں۔ آج کل آن لائن اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ روایات واقعی غیر مستند اور متناقض نہیں۔ یہ روایات پڑھنے کے بعد آپ کو یوں لگے گا کہ جس طرح آپ قرآن پاک کی تفسیر نہیں بلکہ اللہ کی کوئی داستان سن رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ کسی بھی روایت میں یہ ذکر نہیں کہ یہ روایت اصل میں کس مستند ذریعہ سے ابن کثیر تک پہنچے۔ اب میں وہ روایات ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن کثیر میں جو پہلا واقعہ اس بارے میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب یا تو وہ مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے، یعنی یہودی آپ کو گرفتار کر لیں گے، یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہ ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت اللہ مجھ جیسی بنا دے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ مخلصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ پھر لکھا ہے اس پر ایک نوجوان نے کہا مجھے یہ منظور ہے، اور پھر لکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان کی صورت قدرتاً بدل گئی، بالکل یہ معلوم ہونے لگا کہ حضرت عیسیٰ یہی ہیں۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ پھر اسی کتاب میں دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے جو کہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے وہیں پہ کہ اس کی اسناد بالکل صحیح ہے، اور نسائی میں یعنی سنن نسائی میں حضرت ابو معاویہ سے بھی یہ منقول ہے۔ اب دیکھیں سنن نسائی صحاح ستہ کی کتاب ہے، آپ پوری سنن نسائی چھان جائیں آپ کو یہ واقعہ وہاں پہ نہیں ملے گا۔ یہ گویا کہ ابن کثیر سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے یہاں پہ۔ پھر جو ایک واقعہ وہاں پہ لکھا گیا ہے وہ حضرت وہب بن منبع کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں جس وقت شاہی سپاہی اور یہودی حضرت عیسیٰ پر چڑھ دوڑے اور گھیرا ڈال دیا، اس وقت آپ کے ساتھ 17 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے جب دروازے کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ سب کے سب، کیا لکھا ہے، تو دیکھا کہ سب کے سب حضرت عیسیٰ کی صورت میں ہیں، تو کہنے لگے تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب یا تو تم اسے جو حقیقی عیسیٰ ہے ہمیں سونپ دو یا اسے منظور کر لو کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں۔ اب اس واقعے کے مطابق لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی وہیں پہ موجود تھے، اب یہ آسمان پہ نہیں چڑھے تھے۔ لکھا ہے کہ یہ سن کر حضرت روح اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو جنت میں میرا رفیق بنے اور یہاں میرے بدلے سولی پر چڑھنا منظور کرے۔
تو تب ایک صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے عیسیٰ میں تیار ہوں. لیکن اب دیکھیں پہلا واقعہ کہہ رہا تھا ایک شخص کی شکل تبدیل ہوئی، یہاں کہتے ہیں 17 آدمیوں کی شکل تبدیل ہوئی. اب تیسرا واقعہ سن لیں. یہ واقعہ ابن کثیر نے تفسیر ابن جریر کی طرف منسوخ کیا ہے اور لکھا ہے کہ صبح ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتلا دوں تو تم مجھے کیا دلواؤ گے؟ انہوں نے کہا 30 درہم. چنانچہ اس نے وہ رقم لے لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتلا دیا. اور اس واقعہ کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا، ان کو رسیوں میں جکڑا اور ان کو صلیب کی طرف لے کر چلے. پھر لکھا ہے اسی طرح بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس لائے جہاں سولی دینی تھی اور ارادہ کیا کہ سولی چڑھا دیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی طرف چڑھا لیا اور انہوں نے دوسرے شخص کو جو آپ کے مشابہ تھا سولی پر چڑھا دیا. اب دیکھیں اس واقعے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اس وقت نہیں چڑھائے گئے جب وہ اپنے گھر پہ تھے، بلکہ اس وقت چڑھائے گئے جب وہ سولی کے بالکل قریب کھڑے تھے. اور ظاہر ہے اگر قریب کھڑے تھے تو یہودیوں کو بھی نظر تو آئے ہوں گے کہ ایک دم بندہ یہاں سے غائب ہو گیا، لیکن بس عجیب اپنی ایک کہانی سنائی چلے جا رہے ہیں. پھر چوتھا واقعہ یہ ہے، اور یہ ابن اسحاق کی طرف سے یہ قول منسوخ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو پہچانتے نہیں تھے تو انہوں نے ایک شخص کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو 30 درہم دیے. اس شخص نے کہا کہ میں جب اندر جا کے جس شخص کو بوسہ لوں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس واقعے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے جب یہ لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں، اور حضرت سرجس آپ کی صورت میں بنا لیے گئے تھے. تو چنانچہ اس واقعے کے مطابق سرجس نام کا شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ پہنائی گئی. پھر اسی سے اگلا فقرہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام یودس رکریا یوتا تھا، اور یہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی پہچان کرانے کے لیے اس گھر میں داخل ہوا، حضرت عیسیٰ تو اٹھا لیے گئے اور خود اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی اور اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا. انصاف دیکھیے، اور منصف مساجد کی ضرور ہمیں داد دینی چاہیے ان کی کہ ابن کثیر نے یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد لکھا ہے اب اللہ ہی کو علم ہے کہ یہی تھا یا وہ تھا جس کا ذکر پہلے ہوا. پھر اس کے بعد امام ابن جریر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شبیہ آپ کے ان تمام ساتھیوں پر ڈال دی گئی تھی. اب یہ تو حالت ہے ان روایات کی جو کہ قرون وسطیٰ کی ایک بہت ہی ان کے نزدیک مستند تفسیر کی کتاب میں لکھی گئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن پاک کی تفسیر لگتی ہے یا یہ الف لیلہ کی داستان معلوم ہوتی ہے؟ اب ان روایات سے ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کتنی متضاد روایات ہیں. مثال کے طور پر پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جن حضرات پر شبیہ ڈالی گئی کیا وہ ایک تھا یا 12 تھے یا 17 تھے؟ دوسرا یہ کہ کیا وہ شخص جو آپ کی جگہ ان روایات کے مطابق سولی پر چڑھایا گیا کیا وہ حضرت عیسیٰ کا نیک صاحب بھی تھا یا مردود یہودی تھا؟ تیسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مکان کے اندر تھے یا اس لکڑی کے پاس تھے جس پر لٹکا کر آپ کو سولی دینے کا پروگرام بنایا گیا تھا؟ احباب اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو 700 سال پہلے کی تفسیر ہے، شاید اب تک تو علماء نے اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا لیا ہوگا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ نام نہاد علماء ابھی تک اسی گتھی میں الجھے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود تو الجھے ہوئے ہیں، احمدیوں پر خام خواہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہی نہیں ملتے. بقول شاعر ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ نام نہاد علماء ابھی تک متضاد باتیں اپنی کتب میں لکھتے رہتے ہیں، چنانچہ دور جانے کی ضرورت نہیں. انہی مولوی سیالوی صاحب کے بزرگان ان میں سے 2 معروف ہستیاں ہیں، ایک پیر میر علی شاہ صاحب اور دوسرے مولوی احمد رضا خان صاحب جو کہ بانی ہیں اس بریلوی فرقہ کے، اور انہیں یہ لوگ اعلیٰ حضرت کہتے نہیں سکتے. ان دونوں حضرات کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصر پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے ایک شمس الہدایہ،
اس کے صفحہ نمبر 12 پر آپ نے لکھا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے بھی تفسیر ابن کثیر سے ہی لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کون شخص ہے تم میں سے جس پر میری شبہت ڈالی جائے؟ بس ایک نوجوان شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میں ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شبہت اس شخص پر ڈال دی گئی، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب کے مطابق جس شخص کے اوپر شبہت ڈالی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ آپ کا ایک نیک صحابی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک دوسری کتاب سیف چشتیائی میں جب کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر حواریوں میں سے کوئی حواری صادق مقتول پہ صلیب کیا جاتا ہے تو وہ بھی ملعون قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا بحکم تورات صرف اسی مقتول صلیبی کا ملعون ہونا ثابت ہے جو مجرم ہو، اور یہ حواری چونکہ غیر مجرم تھا لہذا ملعون نہ ہوا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب اس کو ملعون نہیں بلکہ نہایت نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اب دیکھیے ناظرین، بریلوی فرقہ کے جو بانی ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب، ان کی ملفوظات پڑھیں۔ ملفوظات کے حصہ سوم صفحہ 301 پر تو وہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ انہی میں سے ایک کافر پر ڈال کر شبہ ڈال دیا گیا۔ کس پر شبیہ ڈالی گئی ان کے نزدیک؟ صحابی پر؟ نہیں، کافر پر۔ جب اس خبیث پر لکھا ہے جب اس خبیث پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آ گئی تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب دیکھیں ناظرین، کیا یہ تناقض نہیں ہے؟ اگر یہ تناقض نہیں ہے مولوی صاحب تو پھر تناقض اور کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بات تو بالکل واضح ہوگی آپ سب پہ کہ مسیح موعود علیہ السلام کی یہی عبارت کہ صرف بیہودہ اور بے اصل اور متناقض روایات پر اس کی بنیاد معلوم ہوتی ہے، تو یہی وہ بیہودہ روایات ہیں جو مولوی صاحب آپ جیسے مولوی حضرات ہم احمدیوں کو کہتے ہیں کہ مانو کہ یہ سچی ہیں، ہمیں کہتے ہیں مانو کہ یہ سچی ہیں ورنہ ہم لگاتے ہیں تمہارے پہ کفر کا فتویٰ۔ لیکن مولوی صاحب یہ سچ کہ یہ روایات متناقض روایات ہیں، بے اصل روایات ہیں، یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو کہ سیالوی صاحب آپ کو اب نکلنا ہی پڑے گا۔ مولوی صاحب اگر آپ میں کچھ تقویٰ ہوتا، کچھ انصاف ہوتا، تو کم از کم اتنا تو اقرار کر لیتے کہ واقعی روایات تو متناقض ہی ہیں جس طرح مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ لیکن ان مولوی صاحب کی جرت دیکھیں، بجائے اس کے کہ اقرار کرتے کہ ہاں یہ متناقض روایات ہیں، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ایک نہایت ہی بیہودہ اعتراض حضرت مرزا صاحب پر کر دیا اور کہا کہ کیا مرزا صاحب اپنے سابقہ عقیدہ کی وجہ سے 50 سال تک بیہودگی نہیں کرتے رہے؟ حالانکہ اس سوال کا جواب بڑا ہی سیدھا سادہ ہے، مگر یہ سیدھا سادہ جواب ایک ٹیڑھے دماغ والے مولوی کے ذہن میں کیسے آ سکتا تھا؟ معزز ناظرین، اس سوال کا جواب بھی وہی ہے جو کہ خاکسار نے مولوی صاحب کے سوال نمبر 1 کے جواب میں اپنی ویڈیو میں بیان کیا تھا، اور میں نے مولوی صاحب کو ان سے بات کرتے ہوئے ٹی وی پر بھی یہ ان کو کہا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے ان 50 سالوں میں، جبکہ مولوی صاحب کے نزدیک وہ حیات مسیح کے قائل تھے، ایک بھی کتاب، یہ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک بھی کتاب حیات مسیح کی تائید میں نہیں لکھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس دور کی ساری کتب اسلام کو دوسرے تمام مذاہب کے مقابل پر سب سے سچا اور زندہ مذہب ثابت کرنے کے بارے میں ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مولوی صاحب، میں نے آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا تھا کہ مولوی صاحب کیا مرزا صاحب سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے الہاماً یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جسم سمیت اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ اب تک زندہ ہیں؟ تو مہربانی کر کے ہمیں اس شخص کا نام بتلایا جائے۔ اس کے بالکل برعکس بھی میں نے آپ کو یہ ایک سوال پوچھا تھا مولوی صاحب کہ کیا آپ ہمیں کسی ایسے شخص کا نام بتا سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہو، اس نے اپنی کوئی تفسیری نکات نہ پیش کیے ہوں
इल्हामन उस शख्स ने ये दावा किया हो कि अल्लाह ताला ने उसको बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और फिर उस शख्स ने कुरान करीम और अहादीस से वफ़ात मसीह को साबित किया हो, तो ऐसे शख्स का हमें नाम बताएं। अगर वाकई ऐसा कोई शख्स हो गुजरा है जिसने ये दावा किया हो, उसको साबित भी कर दिया हो, फिर उसके बावजूद अगर मिर्ज़ा साहब हयात मसीह के 50 साल तक कायल रहे तो बेशक उन पर ये इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन अगर हकीकत ये हो कि मिर्ज़ा साहिब ही पहले हकम हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये बात इल्हामन समझाई कि कुरान और हदीस की रूह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, तो फिर ये एतराज़ तो मिर्ज़ा साहब पर लगता ही नहीं है मौलवी साहब। अलबत्ता मौलवी साहब, आप इस हकीकत को जानकर भी कि हयात मसीह के बारे में जो रवायात बयान की जाती हैं वो बेहुदा, बेअसल और मुतनाकिज़ हैं, अगर आप फिर भी अपनी ज़िद पर कायम हैं तो ये अलबत्ता ज़रूर बहुत बड़ी बेहूदगी होगी। अब देखने वाली बात ये है कि क्या आप इस बेहूदगी पर कायम रहते हैं या अपनी ज़िद छोड़कर ये इकरार करते हैं कि हाँ, वाकई मिर्ज़ा साहब ने जो ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में जो रवायात पेश की जाती हैं वो बेहुदा, बेअसल और मुतनाकिस हैं। वो मिर्ज़ा साहब ने वाकई दुरुस्त लिखा है, तो फिर हम ये कहेंगे कि सालवी साहब, आपने वाकई बंदरों की तरह नकल मारने के बजाय अब चूंकि सच का इकरार कर लिया है, इसलिए आपने वो बेहूदगी छोड़ दी है जिस पर आप एक अरसा से कायम चले आ रहे हैं।